بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں آپ کے خواب جو آپ نے پوچھے اور میری تعبیرات جو میں نے بتائیں۔ تعبیرات بتانے کا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور اگر دوسری بہنوں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہوں تو ان کو تعبیر مل جائے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں جب انسان کی آزمائش ختم ہونے والی ہو، اس کی مشکلات کا وقت ختم ہونے والا ہو اور اس کی دعا کی قبولیت کا وقت نزدیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کون سی 5 ایسی نشانیاں اس انسان پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے اور دعا قبول ہونے والی ہے۔ ویڈیو بہت اہم ہے، امید کرتی ہوں مکمل سنیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالی جلد رپلائی مل جائے گا۔ خواب مختصر اور جامع لکھا کریں، ایک وقت میں صرف ایک خواب لکھا کریں۔ ہماری کچھ بہنیں خواب جب لکھتی ہیں تو جو رومن ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں لکھتی، مجھے کئی لفظ سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے مجھے انہیں دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ مہربانی کر کے ٹیکسٹ کلیئر لکھیں اور خواب کو دوبارہ لکھ کر مجھے سینڈ کریں۔ مہربانی کر کے اس چیز کا خاص خیال کریے۔ اپنے متعلق معلومات ضرور دیجیے، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ، آپ کی عمر کیا ہے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا، اور آپ کی زندگی میں کوئی خاص پریشانی موجود تو نہیں، وہ بھی ضرور لکھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو مکمل نام، والد کے نام کے ساتھ مسئلہ لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ تعالی دعا کروا دی جائے گی۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ لائک ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اپنے دوستوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک اہم میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اسامہ سرفراز کی آئی ڈی سے ایک بہن نے لکھا ہے۔ ان کا اصل نام انیزہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، آپ ہی میں نے 12,99,000 بار استغفار پڑھا ہے، میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بخش دیں، خاص طور پر میری دادا دادی، نانا نانی، میرے تایا ابو، میرے ٹیچر بلال کے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، اور اللہ میرے لیے بھی ضرور دعا کروائیے کہ اللہ مجھے CSS میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاں میں رشتہ چاہتی ہوں وہاں مجھے رشتہ مل جائے، یہ دعا ضرور کروائیے۔ میں نے انیزہ بہن سے یہ پوچھا کہ یہ استغفار آپ نے کتنے عرصے میں پڑھا؟ انہوں نے رپلائی دیا کہ یہ میں نے 1 اگست سے اسٹارٹ کیا تھا اور میں روزانہ 7,000 بار استغفار پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ۔ میں ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروا دوں گی اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس دعا میں لازمی شامل ہوں اور آمین ضرور کہیے۔ اگلا میسج طلحہ رحمان کی آئی ڈی سے ایک بہن سے پوچھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، آپ نے میرے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی جس میں آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اچھا رشتہ آئے گا۔ آپ یہ بات سچ ثابت ہوئی، میرا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے رشتے کو ان کے ساتھ کر دے، آمین۔ سسٹر، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا خواب کاشف محمود کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں میرڈ ہوں، 56 ایئرس اولڈ ہوں۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ میں خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ رہا ہوں، کافی دفعہ پڑھا ہے، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں
اور بہت پازیٹیو فیل کرتا ہوں، تعبیر بتا دیجیے۔ بھائی آپ کا خواب بہت اچھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگلا خواب شبانہ گلفام کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس قرآن شریف موجود ہے اور میں کسی کو پڑھا رہی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پلیز ضرور بتائیے، میں شادی شدہ ہوں۔ شبانہ گلفام بہن، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں گی اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کو نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ زندگی میں جو رکاوٹیں اور مشکلات موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگلا خواب مائی لائف اسٹوریز کے آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم بہن، وعلیکم السلام۔ میں شادی شدہ ہوں، میری ایج 27 سال ہے۔ میں نے خواب میں پانی میں ایک بہت خوبصورت مچھلی کو دیکھا ہے، پھر میں جاگ جاتی ہوں۔ خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ میری ایک حاجت ہے، پلیز دعا کیجیے کہ وہ حاجت پوری ہو جائے۔ بہن آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی اگر خواب میں خوبصورت مچھلی دیکھتی ہے تو اس کی شادی کی علامت ہے، لیکن آپ شادی شدہ ہیں تو خواب میں خوبصورت مچھلی دیکھنا آپ کی حاجت پوری ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا خواب شبانہ شیخ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم ترین میسج بھی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے، تو بڑی غور سے سنیے گا۔ سسٹر، میں نے خواب میں خود کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا، میں اس میں غلطی سے 2 بار نمک بھی ڈال دیتی ہوں، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میری مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی، میں سچ بول رہی ہوں۔ گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری امی مجھے بد دعا دیتی ہیں، انہیں میری حق میں بات کرنا پسند نہیں، یعنی کہ کوئی بھی حق کی بات کرتی ہوں وہ پسند نہیں کرتی۔ تو کیا اس لیے میری دعا پوری نہیں ہو رہی کہ وہ بد دعا دیتی ہیں؟ شبانہ بہن، سب سے پہلے تو آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خواب میں آٹے کو گوندا، اس میں نمک ڈالا، یہ رزق میں اضافہ اور خیر کی علامت ہے، مال کثیر عطا ہونے کی بھی علامت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، والدین کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی بھی بد زبانی کرنا، ان کے ساتھ بحث کرنا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آپ کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا ہوگی، والدین کے ساتھ ایسی کوئی بحث نہ کریں کہ وہ آپ کو بد دعا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ پیش کر رہی ہوں۔ جب انسان کی آزمائش ختم ہونے والی ہو، اس کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کون سی 5 اہم نشانیاں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اگر ان خاص 5 اہم نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اچھا وقت آنے والا ہے، مستقبل تابناک ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر انسان خواب میں کوئی بنجر زمین دیکھتا ہے اور اس پہ بارش ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، صحیح مراد یہ ہے کہ بنجر زمین کیا ہے؟ تکلیف، دکھ، درد، آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین پر بارش برساتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے مردہ زمین کو کیسا زندہ کر دیا، اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کیسے بنجر زمین سے میری رحمت برسے گی، اور اتنی برسے گی کہ خوشبودار پھول بھی نکلیں گے، پھل بھی نکلیں گے، پودے بھی بنیں گے، درخت بھی بنیں گے، اور لوگ اس کو توڑیں گے اور لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ خاص نشانی ہے کہ وہ سرسبز باغات بھی دیکھے گا اور بارش بھی دیکھے گا۔ دوسری اہم ترین نشانی دعا قبول ہونے کی اور آزمائش ختم ہونے کی یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا، یعنی سویرا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اسے بار بار یہ دکھائے گا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائش ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کالی رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو بار بار دکھائے گا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے
کہ بہت جلد تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر رحم کرنے والی ہے، کرم کرنے والی ہے۔ تیسری اہم ترین نشانی یہ ہے کہ انسان کا دعاؤں میں بہت زیادہ دل لگنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار بہت پڑھتا ہے، نمازوں پہ بہت توجہ دیتا ہے اور دعائیں خوب گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، یعنی کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاجتیں پوری ہونے والی ہیں اور آزمائش ختم ہونے کو ہیں۔ چوتھی اہم ترین نشانی بہت اہم ہے اور اس کو توجہ سے سنیے گا کہ انسان کے اندر سیٹسفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا مسئلہ اب حل ہونے والا ہے، سویرا ہونے والے ہے، تمام مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، عن قریب میں تمام طوفانوں سے نکل جاؤں گا۔ جو بھی اس وقت مشکلات میں مصائب میں گھرے ہوئے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بہت دعائیں کرتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما دیتا ہے اور ان کی ذات کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ مشکلات حل ہونے والی ہیں، مسئلے حل ہونے والے ہیں، عن قریب سارے طوفان ختم ہو جائیں گے اور میری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اب ان کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی ہوتی ہے۔ پانچویں بہت بڑی نشانی اور آخری نشانی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، نہ اسے بھٹکنے دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے میسج ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ یہ لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں، ایسے بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ دنیا میں لوگوں کے کام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ نے مکمل سنی ہوگی اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور تمام دوستوں سے گزارش ہے اس دعا میں لازمی شامل ہوئیے اور آمین ضرور کہیے۔ یا رب العالمین، ہماری بہن انیزہ نے 12,99,000 بار استغفار پڑھا ہے، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ استغفار کا خاص ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے استغفار کا خاص ثواب تمام اہل بیت، تمام امہات المومنین، تمام پیغمبروں، رسولوں، خلفائے راشدین، تمام مسلمان مرد اور عورت کی روح مبارک کو ان کا خاص ثواب پہنچا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے استغفار کا خاص ثواب انیزہ کے دادا دادی، نانا نانی، ان کے استاد بلال کی روح مبارک کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ اور یہ بہن چونکہ CSS کے رزلٹ کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، اس استغفار کا خاص ثواب جو بھی محرومین، خاص طور پہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روح مبارک کو خاص ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں رشتے کے انتظار میں ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض اتار دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، قیامت کے دن حساب کو آسان فرما، ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس استغفار کا خاص ثواب میرے والد بشیر احمد، میرے بھائی عبدالرؤوف، بھائی عبدالمعروف، بھائی طارق حسین کی روح مبارک کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔